بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کی بندگی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ یہ ساری جہات، سارے اطراف اور ساری سمتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 دوسرے سپارے کی پہلی آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور اس کا پس منظر بیان کریں گے۔ تلاوت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں قاری عبد الرحمن صاحب، وہ ان آیات کی تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد مولانا عبد الغفور صاحب ان آیات کا ترجمہ پیش کریں گے۔ تو تلاوت کے لیے قاری عبد الرحمن صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے مسلمانوں کو اس کے قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا، جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق 16 یا 17 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید قلبی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار بھی فرمایا۔ قرآن کریم نے جس کو ان الفاظ میں تعبیر کیا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک، کہ ہم آپ کے بار بار آپ کی نظر اور آپ کی تمنا کو آسمان کی طرف اٹھنے کا عمل دیکھ رہے ہیں، اور عنقریب ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ 16 یا 17 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران دیا گیا کہ آپ نے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر نماز کے دوران ہی آپ بیت اللہ کی طرف پھر گئے۔ اور آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد ذو قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد وہ مشہور ہے، اور وہ مقام بھی معروف ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ جب یہ حکم آیا تو مشرکین نے اور کفار نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ تو کسی ایک جگہ پہ ٹکتے ہی نہیں، کبھی ان کا قبلہ بیت المقدس اور کبھی بیت اللہ،
تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان کے ان اعتراضات کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ مشرق اور مغرب اور اس طرح کی جہاد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ اللہ اگر حکم ارشاد فرمائے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ حکم بھی تسلیم، اللہ حکم ارشاد فرمائے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو وہ حکم بھی سر آنکھوں پر۔ تو گویا دین نام ہی اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا ہے، گویا اللہ کے حکم کے سامنے حجت بازی کرنا، ہیل اور بہانے تراشنا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو اس کی منشا اور مرضی کے مطابق پورا کیا جائے، اس میں اپنی خواہشات کو اور اس کے اندر اپنی تمناؤں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر صحیح انداز سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وصال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔